بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا، بعدہ نوح نام پڑ گیا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ترجمہ قرآن، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، بس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلق خدا کو دعوت الحق دیتے اور پکار کر کہتے، لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مردود لوگ اس کلمہ کی آواز کو سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے اور چپکے ہو رہتے۔ جبکہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے، اے لوگو، تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز و شب شدید بے قرار رہے، پھر بھی دعوت اللہ میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق خدا کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، ترجمہ قرآن، اور حضرت نوح نے اپنے رب سے کہا، اے رب میرے، بلاتا رہا میں اپنی قوم کو رات دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ اب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی، اے قوم، حضرت نوح علیہ السلام دیوانہ ہوئے ہیں، تم اتنا مت مارو۔ جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں سنی، بے ادبی کی، تب حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ قرآن، پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گھر گیا ہوں کافروں میں، اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ بالفور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے نوح، تو دعا کر، تیری دعا خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہے۔ یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لائے گی، اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل نے ایک شاخ درخت بحث سے لا کر دی، حضرت نوح علیہ السلام نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے، وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھیں، اور نسلیں ان کی منقطع اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئیں۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولیں کہ اے لڑکو، تم اس کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اور اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کیجیو کہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں زاری کی اور کہا، ترجمہ قرآن، اور کہا نوح نے اپنے رب سے، اے میرے رب، اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا، کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ اب جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، کس طرح بناؤں؟ جبرائیل نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ قرآن، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہمارے روبرو ایک کشتی بنا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بموجب تعلیم حضرت جبرائیل کشتی بنانا سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم علیہ السلام کا، دوسرے تختے پر شیش کا،
تیسرے تختے پر ادریس کا، چوتھے تختے پر نوح کا، اور پانچویں تختے پر نام موسیٰ علیہ السلام کا، چھٹے تختے پر نام حضرت صالح علیہ السلام کا، ساتویں تختے پر نام ابراہیم کا، اور اسی طرح 1,24,000 تختے 1,24,000 پیغمبروں کے نام سے نکالے، یعنی ہر تختے پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا، اور وہ خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی، اور طول اس کشتی کا 1,000 گز اور عرض اس کشتی کا 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے اور وہ افسوس کرنے لگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ قرآن۔ اور نوح کشتی بناتے تھے، اور جب اس قوم کے سردار اس پر سے گزرتے تو ہنسی کرتے۔ اس پر نوح نے ان سے کہا، اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسے تم ہنستے ہو، اور اب آگے جان لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے، عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا۔ یہ فائدہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہنستے تھے کہ خشک زمین پر غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ الغرض کشتی تیار ہو گئی، اس میں 4 تختے کم ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین سے کہا تو جبرائیل نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ 4 تختے ان کے 4 دوست کے نام سے، ان کے نام یہ ہیں: حضرت صدیق اکبر، دوسرے حضرت عمر بن خطاب، تیسرے حضرت عثمان غنی، اور چوتھے حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نام سے لگانا چاہیے، تو پھر کشتی تمہاری اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ اور جس مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے 4 یاروں کی محبت ہوگی، وہ آتش دوزخ سے نجات پا جائے گا۔ اور فرمایا، اے نوح، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کر اس سے 4 تختے بناؤ، 4 یاروں کے نام نکال کر اس میں لگا دو۔ تب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا، انہوں نے نہ مانا اور بولے کہ اوج بن انق کو بھیج دو کہ وہ ہم سے زیادہ قوت رکھنے والا ہے اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انق کو بلوایا اور کہا کہ تو فلانے درخت کو دریائے نیل سے نکال لا تو میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کر دوں گا۔ اوج بن انق نے کہا، تم میرے ساتھ عہد کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے عہد کر لیا، اور پس اوج بن انق نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لا دیا۔ تب حضرت نوح نے 3 روٹیاں جو کی نکال کر اسے کھانے کو دیں۔ اوج بن انق انہیں دیکھ کر ہنس دیا اور کہا، اے نوح، میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں، اور میں اپنے کھانے کا حساب کیا دوں؟ یہ 3 قرص جو سے مجھے کیا ہوگا؟ اور ایک خبر میں بتایا گیا کہ اوج بن انق عمر بھر اکل و شرب سے کبھی بھی سیر نہ ہو سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اگر تو شکم سیری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا۔ چنانچہ اس نے دوسری روٹی کھانی شروع کی تھی اور لقمے بنا ہی رہا تھا کہ اس کو اب کھانے کی حاجت نہیں رہی، اس میں اس کو شکم سیری ہو گئی۔ بعدہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت سے 4 تختے نکالے، اول بنام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا تختہ عمر بن خطاب، اور تیسرا تختہ حضرت عثمان غنی، اور چوتھا تختہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نام سے لگائے، اور ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ میرے چینل کے معزز ناظرین، انشاءاللہ آئندہ واقعہ اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا۔ اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو، اور ہمارے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔